السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امن و امان میں اور عافیت میں، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس ماہ مبارک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کے لیے ہماری ساری صلاحیتیں قبول فرما لے، اور اپنے وطن کے لیے ہمیں جو ہے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ان کوششوں کاوشوں کو اپنے دین کی سربلندی کی خاطر اور اپنے وطن کے وقار اور بقا کی خاطر قبول فرما لے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ کی طرح، روزانہ کی طرح ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس میں آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں پوری کراچی سے ہمارے پاس اسکولز یہاں پر شرکت کرتے ہیں، اور روزانہ 4 ٹیمیں جہاں پر آتی ہیں، بڑے مقابلے کے بعد، بڑے کٹھن مقابلے کے بعد اپنے اسکولز میں بڑا کمپٹیشن کھیل کے آتے ہیں، اور بڑے بچے محنت کر یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور اسکول کے ان کے پرنسپلز جو ہیں ان کے ساتھ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کر کے ان بچوں کو یہاں ہمارے پاس پہنچاتے ہیں، اور پھر یہ بچے ان مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کی تیاری کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ بچے یہاں پر اپنے اسکول کا نام بھی روشن کر سکیں، اپنے والدین کا بھی اور اپنا نام بھی روشن کر سکیں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہاں سوالات جوابات کا سلسلہ اس ماہ رمضان کے واقعات اور شخصیات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں جو شخصیات گزری ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ محمد بن قاسم ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش ہے 15 رمضان۔ یہ ان شخصیات کو ہم نے یہاں پر احاطہ کیا، ان شخصیات کے بارے میں کچھ چیدہ معلومات بچوں کے ذریعے سے مجھ آپ تک پہنچ جائیں اور یہ بچے تیاری کر کے آئیں۔ اس کے ساتھ فتح مکہ اور غزوہ بدر جیسے عظیم واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے، اس حوالے سے بھی سوالات ہوں گے۔ پھر ساتھ نیشنل، کیونکہ یہ جو دی انٹیلیجنٹ برینز کام کر رہا ہے یہ نیشنل اور اسلامک ہیروز پر کام کر رہا ہے، تو اسلامک ہیروز کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو نیشنل ایونٹس اور نیشنل ہیروز جو اس جو ماہ میں اپریل میں مارچ میں قریب مہینوں میں گزرے ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پر لیا جاتا ہے۔ اور اپریل میں کیونکہ نشان حیدر کی 3 شخصیات ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے حوالے سے یہاں پر سوالات بھی ہو رہے ہیں۔ میجر طفیل شہید ہیں اور میجر شبیر شریف ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے حوالدار لالک جان ہیں، ان کے بھی سوالات کے سلسلے جاری ہیں۔ 23 مارچ ابھی فوراً گزرا، اس حوالے سے بھی سوالات جاری ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ضرور یہ پروگرام دکھائیں، خود بھی اس کو دیکھیں، بڑی معلوماتی اور بڑا انفارمیٹو یہ سیشن ہوتا ہے، اور اس وقت ہمیں ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو اپنے اصل کی طرف لانا ہے۔ تو میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے آج کے مہمان جناب فیاض جدون صاحب۔ جناب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ فیاض جدون صاحب جو ہیں جنت سٹی ہائی وے پر ایک اسکیم ہے، ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس کے جو ہیں وہ روئے رواں ہیں، اور وہاں پر یہ بڑے اچھے طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بعد میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جنت سٹی کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے جنت سٹی نے تعاون بھی کیا ہے تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ میرے پاس اس وقت میرے ججز کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب محترم سر عبد الوہاب صاحب تشریف فرمائیں، جو کہ آج جج کے فرائض بھی انجام دیں گے، اور اس کے ساتھ یہ پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول جو ہے اس کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائیں، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ایک اور معزز مہمان تشریف فرما ہیں جو کہ داؤد بنگش صاحب، یہ اس وقت جج کے فرائض بھی انجام دیں گے، اور ساتھ میں یہ تیسر ٹاؤن جو ہے ہمارے اس کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت دینے کا۔ آپ حضرات سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہم پہلے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ اپنا پروگرام سٹارٹ کرنے کے لیے ٹیمیں میری بیٹھی ہیں، بھائی ایکٹیو ہیں، کھڑی ہیں کہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ ایکٹیو ہیں، کوئی پریشانی کوئی پرابلم نہیں، بالکل ایزی ہیں آپ لوگ؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اب میں صرف اور صرف اس وقت آپ سے آپ کے اسکول کا تعارف فوراً لیتا ہوا گزروں گا، پھر آپ کے نام بعد میں لیں گے۔ جلدی سے بیٹا اپنے اسکول کا نام بتا دیں، مائک لیں اور ذرا زور سے بولیں گے، مائک لیں، بولیں مائک میں زور سے۔ دار ارقم اسلامک اسکول۔ اقرا دار ارقم اسلامک اسکول کہاں ہے بیٹا یہ اسکول؟ تیسرا ٹاؤن۔ آپ کے پرنسپل کا صاحب کا کیا نام ہے؟ قاری غلام مرتضیٰ قاسمی۔ ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں وہ تو بھائی۔ دیں مائک بیٹا۔ جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ الازہر اسکول آف ماڈرن ایجوکیشن۔ جی بیٹا الازہر اسکول کہاں پر ہے یہ؟ لانڈی ٹاؤن۔ لانڈی ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل صاحب کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر سلیم۔ سر سلیم صاحب، ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ الاصلاح انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم۔ الاصلاح اسلامک، بہترین، بہت پیارا نام ہے جی بیٹا اسکول کا۔ آپ کے پرنسپل صاحب کا کیا نام ہے آپ کے؟ سر حبیب اللہ، ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں اپنے علاقے میں۔ جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ اقرا دار ارقم اسلامک اسکول کیمپس 3۔ کیمپس 3 سے آپ تشریف لائیں۔ آپ کے پرنسپل بھی مرتضیٰ صاحب ہیں،
جی قاری سر. غلام مرزا صاحب ہیں. قاری غلام مرزا صاحب تو بڑے جو ہیں وہ محنت کرنے والی شخصیت ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. کلیپنگ کریں بیٹا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ ہم باقاعدہ پرائم طرف جاتے ہیں. میں اپنے معاون یہاں پر جو ہیں ابو بکر صاحب موجود ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سوالات جو ہیں لے جا کر دیں بچوں کو, اور اپنی مرضی سے بیٹا آپ کوئی انویلپ آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور پھر دیکھیں گے آپ کے لک میں کون سا سوال نکلتا ہے اور کون سا سوال آپ چوز کرتے ہیں آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, کلیپنگ کریں بیٹا ان کے لیے تاکہ ان کی تھوڑا حوصلہ افزائی ہو اور یہ ڈرے نہ. اب شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ باقاعدہ. ان سے بیٹا یہ آپ لے لیں, جو بھی چیزیں ان کے پاس ہیں یہ ان سے آپ لے سکتے ہیں. اور اب ہم جائیں گے باقاعدہ اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, پروگرام کو سٹارٹ کریں گے جس میں ہم ان بچوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. اس میں پہلا راؤنڈ ہوگا جس میں بیٹا میں آپ سے 5 سوالات کروں گا. ٹھیک ہے, ہر ٹیم سے 5 سوالات میں کروں گا, اور ہر سوال کے 10 نمبر ہیں. صحیح سوال پر آپ کو 10 نمبر ملیں گے, اور غلط جواب پر کوئی نمبر کٹے گا نہیں لیکن 0 مارکس ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں آپ سے دوسرا راؤنڈ پر آؤں گا, ریپڈ فائر. وہ صرف 15 سیکنڈز کا راؤنڈ ہوگا. اس میں ہم آپ کی شارپنیس آف مائنڈ چیک کریں گے کہ آپ کتنا زیادہ ایکٹیو ہو کر اور کتنی اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے, 15 سیکنڈز میں آپ نے فوراً میں تیز سوال کروں گا, آپ نے تیز جواب دینا, کیونکہ اس راؤنڈ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ریپڈ فائر ہے. تو آپ نے جب جواب آپ کو نہ آئے تو آپ نے اس کو پاس کر دینا ہے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا سوچنے میں, اس کو پاس کر دینا. پاس کرنے پہ آپ کے کوئی مارکس نہیں کٹیں گے سر, لیکن اگر غلط جواب دیں گے تو -5 ہوں گے. ریپڈ فائر میں صحیح جواب کے +5 اور غلط جواب کے -5 ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ سارے ایکٹیو میں تھوڑا سانس لے لیں, اپنے آپ کو ایزی کریں, ڈرنے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ابو بکر, مجھے پہلی ٹیم سے آپ سوال نامہ لے کر دیں بیٹا, دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تیاری کی ہے اور ان کے پاس کیا سوالات نکل کر آئے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑا سا آپ اگر کلیپنگ کرتے رہیں گے تو بچے یہاں پر بڑے مطمئن رہیں گے کہ جی ہمارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ ہی سے بیٹا پہلے سوال کا سلسلہ, آپ کی طرف جو پہلا سوال آ رہا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن نے کیا ضابطہ بیان کیا ہے؟ الطیبات للطیبین, پاکیزہ مرد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاکیزہ عائشہ عورت. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا یہاں پر جو ہے وہ ثبوت بھیجا, اور پاک دامنی کے لیے جو ہے سند بھیجی قرآن پاک میں کہ پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورت. اب یہاں پر مرد سے مراد آپ علیہ السلام نبی علیہ السلام تھے, اور پاکیزہ عورت سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ میری آپ کی تمام مومنین مسلمانوں کی ماں ہیں. اور دیکھیں قرآن ان کو پاکیزہ عورت کے نام سے یاد کر رہا ہے. یہ ہمارے اصل ہیروز, ہمارے لیجنڈز, جن کو ہم نے اپنی زندگیوں میں فالو کرنا ہے اور ان کے بارے میں پڑھ کے آگے چلنا ہے. بیٹا دوسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے, بہت اچھا آپ نے جواب دیا, ایزی آپ کو ٹینشن تو نہیں, اب تو حوصلہ بن گیا ہوگا, پہلا جواب آپ نے اچھا دے دیا ہے, باقی ٹیمیں بڑی تیاری کر کے آئی ہیں, آپ نے بالکل غلطی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سوال آپ پاس ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کس سے کی تھی, اور حضرت علی کی دوسری بیوی رشتے میں ان کی کیا لگتی تھی؟ حضرت علی نے دوسری بیوی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر صورت امہ. ٹھیک ہے, حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, چلیں درست ماندہ, حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. کیا بات ہے جی, زبردست. ٹھیک ہے جی, یہ جو دوسری بیوی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا نکاح ہوا, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا وہ حضرت زینب, جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی, ان کی بیٹی سے نکاح کیا, اور ان سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کے نام کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ جو دوسری بیوی کے صاحبزادے تھے؟ آڈینس میں سے اگر میں کوئی جواب دینا چاہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی کے جو صاحبزادے تھے ان کے نام اگر کوئی مجھے بتانا چاہے تو آڈینس میں سے کوئی جواب دینا چاہے. جی آڈینس میں سے, جی آپ میں سے کوئی, آپ کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, عبداللہ اور عباس. یہ نام تھے علی رضی اللہ عنہ کے دوسری بیوی سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کے. کلیپنگ کریں بیٹا, انہوں نے بہت اچھا جواب دیا, بہت. تو 2 سوال ان کے ہوئے سر, یہ ان کا ایڈیشنل ایک ایڈجیکٹو تھا جو انہوں نے اس کو سولو کیا. اچھا جی, تیسرا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ کیا حجاج بن یوسف
کے دور سے پہلے بھی مسلمانوں نے کبھی سندھ پر چڑھائی کی, اس طرف آئے, اس طرف حملہ کیا؟ مسلمانوں نے حجاج بن یوسف سے بھی پہلے حملے کیے ہیں, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم بھی 10 رمضان کو ان کا بھی یوم وفات شہادت ہے, تو اس حوالے سے بھی اس سیگمنٹ میں پروگرام میں سوالات شامل ہیں. حجاج بن یوسف نے کے دور کیا حجاج بن یوسف کے دور سے پہلے بھی مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے, سندھ پر کبھی اس طرف رخ کیا ہے؟ جی کوئی ٹینشن کی بات, ڈرنے کی بات نہیں. آپ کو آ رہا ہے تو جواب دیں, نہیں آ رہا تو آگے چلتے ہیں, ابھی بڑا پروگرام پڑا ہے, سوچ لیں, وقت کم ہے ہمارے پاس. جی جی کوشش کریں, جواب دیں, اگر آپ کو آتا ہے تو ہمت کریں, ڈرنے کی بات نہیں ہے. جی ہاں, حضرت ابو بکر بہت اچھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت چلیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت پورا جواب اگر کسی کو آتا ہو تو پورا جواب اس کا, اگر جی بیٹا آپ دینا چاہیں پورا جواب دیں اس کا. یہ ان کو نمبر نہیں ملیں گے لیکن ان کے لیے ہم شاباشی. جی بیٹا خلیفہ والا حضرت ذرا دور سے بولیں گے تاکہ. خلیفہ والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ دوم حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ پنجم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں مسلمانوں نے مکران کے ساحلوں اور نیز شمال میں پشاور تک چڑھائی کر چکی. یہ جواب درست ہے, یہ جواب درست ہے کہ محمد بن قاسم آئے تھے سندھ پر حملہ کرنے, حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ پنجم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں مسلمان مکران کے ساحلوں تک اور شمال میں پشاور تک چڑھائی کر کے آ چکے تھے. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا ایک تسلسل تھا جو کہ آگے بڑھتا رہا اور چلتا رہا. بہت اچھے بیٹا, شاباش, ویری گڈ. ان کا یہ تیسرا جواب غلط ہوا سر, یہ ان کا ہوا ہے یا نہیں سر. میں یہ کیا حجاج بن یوسف کے دور سے پہلے بھی مسلمانوں نے سندھ پر چڑھائی کی ہے نہیں کی, میرا یہ سوال تھا. آپ اس کو مارکنگ کریں کہ اس کا جواب انہوں نے نہیں دے پائے, یہ جواب غلط ہوا. ٹھیک ہے جی, تو تیسرا سوال ان بچوں کا غلط ہوا, 2 سوال ان کے درست ہیں 3 سوال میں سے. چوتھا سوال ان کو میں لے کر جا رہا ہوں. غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی 2 صورت میں ہے, کون سی 2 سورہ میں ہے؟ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی؟ سورۃ آل عمران اور سورۃ الانفال. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں غزوہ بدر کا یہ قرآن مجید کی 2 سورہ میں ذکر ہے کہ غزوہ بدر کو اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر بہت بڑی قربانی دی اور بڑی محنت اور جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے اتارے اور اللہ نے ان کو فتح دی بہت کم تعداد میں بھی. تو غزوہ بدر بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہت اچھے بیٹا, آپ کے 4 سوالات میں سے 3 سوالات بالکل درست ہیں, ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پروگرام آگے اور بڑا پڑا ہے. اچھا جی, اگلا سوال آپ پاس, کیونکہ یہ اب نیشنل ہیروز بھی ہم آپ کو پتہ ہے نیشنل ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں اسلامک ایشوز کے ساتھ. تو قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ اے کے فضل حق. مولوی اے کے فضل حق نے. جی جواب درست ہے. اب یہ دیکھیں جی, پاکستان کی تاریخ میں علماء کا ایک بڑا کردار رہا ہے ماشاءاللہ. اس کے حصول میں الحمدللہ علماء نے بہت بڑی قربانیاں دیں اور پاکستان معرض وجود میں آیا, اور یہ ہماری جان, ہماری شان, ہماری آن ہے, اور ہمارا یہ عہد اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے وطن کی خدمت ہر صورت انشاءاللہ انجام دیں گے. ایسا ہی ہے بیٹا سب, تو ذرا تالیاں بجا کے اپنے وطن کو. اچھا بیٹا, اگلا سوال ہے آپ کے پاس ریپڈ فائر کی طرف. اب آپ کا اگلا سیشن شروع ہے سر ریپڈ فائر کا. سر آپ نے کائنڈلی 15 سیکنڈز کا ٹائم نوٹ کرنا ہے. سر حوالدار لالک جان کب پیدا ہوئے؟ 1 جولائی 1900. غلط. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ اسد اللہ حیدر قرار. درست. قرارداد پاکستان لاہور کے کس مقام پر منظور ہوئی؟ منٹو پارک. درست. اسلام کی پہلی جنگ کا نام بتائیں. اس کا جواب دے دیں آپ. کو سوال ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا, لیکن آپ جواب دے سکتے ہیں. سوال میں نے کر لیا, رپیٹ نہیں کروں گا. اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو آپ کو نمبر مل جائیں گے. اگر یہ جواب دے دیں تو میں ان کو نمبر دے دوں گا. ججز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو نمبر دے دیں. غزوہ بدر. غزوہ بدر. جی جواب درست ہے. جی جواب درست ہے سر. ان سے 4 سوالات ہوئے ہیں جن میں سے انہوں نے 3 کے جواب درست دیے اور 1 کا جواب غلط ہے. ٹھیک ہے سر, 4 سوالات میں سے 3 کے جواب درست ہیں, 1 کا جواب ریپڈ فائر میں غلط ہے. اور دوسرا جو پہلے والا جو سیشن تھا اس میں سے ان کے 4 جواب درست ہیں اور 1 جواب غلط ہے. ایسا ہی ہے سر,
जजेस साहिबान ऐसा ही है, ठीक है जी। ये लें अबू बकर, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छी फाइट की आपने, और उम्मीद है कि अभी आपका जो है अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। बाकी टीमें भी हैं, क्लैपिंग करें। ये लें अबू बकर, ये आप दूसरी टीम से मुझे सवालनामा ला कर दें कि उनके सवाल कौन कौन से आए हैं, ठीक है बेटा। इस पर घबराने की बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया, इतनी अच्छी तैयारी करके आए आप माशाल्लाह, बिल्कुल ईजी होकर आपने जवाब देने, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा जी, आप तैयार हैं? नाम बताएं अपना, माइक में ज़रा ज़ोर से बोलें। मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। आप अपना नाम बताएं बेटा। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमज़ा। आप आए हैं कौन से स्कूल से? अल अज़हर स्कूल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अल अज़हर स्कूल से हैं। तो सवाल आप तैयार हैं सेशन के लिए? पहला सवाल आपसे है कि इस्लाम के शदीद तरीन दुश्मन उमैया बिन खल्फ को किसने कत्ल किया? ग़ज़वा बदर में ये वाक़या हुआ था। उमैया बिन खल्फ को किसने कत्ल किया था? हज़रत बिलाल के निशानी पर अंसार ने कत्ल किया। जवाब दुरुस्त है जी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निशानदही पर। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की तो क्या शान है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के वो सहाबी हैं कि जिनका जब जिक्र आता है तो बंदे को वैसे ही एक इश्क की कैफियत तारी हो जाती है कि आशिक हो तो ऐसा हो और कैसे मोहब्बत की जाए और इस अंदाज़ में मोहब्बत की जाए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आते ही दिल में वैसे ही एक मोहब्बत और उल्फत के फवारे फूट पड़ते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के हीरो हैं, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की, सारी ज़िंदगी अपना सब कुछ कुर्बान किया। ये हमारे हीरोज़ हैं, इनको फॉलो करना है, इनकी तकलीद करनी है, इनको पढ़ना है मेरा बेटा। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल आपका पहला सवाल आपका बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया। दूसरे सवाल आपकी तरफ दूसरा लेकर आ रहा हूँ। अबू जहल का सर तन से जुदा करने के बाद जब ग़ज़वा बदर में अबू जहल को कत्ल किया गया तो उसका सर कहाँ ले जाया गया, और इस मौके पर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा था? अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू जहल का सर लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया और क्या कहा? और क्या ये अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या कहा? वही हाजा और इस उसका तर्जुमा बता दें। ये अल्लाह ताला के दुश्मन अबू जहल का सर है। जवाब दुरुस्त है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। अबू जहल क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा गुस्ताख था, तो तमाम सहाबा को ये तकलीफ़ हुआ करती थी कि जब वो नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया करता था तो सहाबा को बड़ी तकलीफ़ होती थी। और बड़े तो बड़े बच्चे भी इस कोशिश में होते थे कि कहीं ये मिले और हम अपने नबी का बदला ले लें। तो फिर ये ग़ज़वा बदर में सामने आया। उस वक्त जो है दो नन्हे मुन्ने सहाबा ने पूछा कि हमें बताओ तो वो है गुस्ताख कौन जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने बच्चों ने हमला करके हज़रत माज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुअव्वज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमला करके उसको घोड़े से नीचे गिराया और फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी गर्दन उतार दी। तो हमें अपने नबी से इश्क में किसी से पीछे नहीं रहना है, ठीक है बेटा। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को फॉलो करना है, वही हमारे असल हीरो हैं, उन्हीं को हमने फॉलो करना है, ठीक है बेटा। बहुत ज़बरदस्त, आपके दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल आपसे ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो एज़ाज़ जो किसी भी और ख़ातून को हासिल नहीं है। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो पहली औरत है जिन पर इस्लाम की हकीकत सबसे पहले रोशन हुई और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक भी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। पहली खातून जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम पर जो है वो ईमान लेकर आई और इस्लाम की हकीकत सबसे पहले उन पर रोशन हुई और आप अलैहिस्सलाम की तस्दीक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की। 10 रमज़ान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम वफ़ात गुज़रा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम से पहले भी ताहिरा कहलाया करती थी, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा हैं और सबसे ज़्यादा वक्त आप अलैहिस्सलाम के साथ ज़ौजियत में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गुजारा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, चौथा सवाल आपकी तरफ बेटा ये आ रहा है, हज़रत हसन बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या रिवायत मरवी है उनसे? हज़रत हसन बिन मालिक ने क्या फरमाया? हज़रत हसन बिन मालिक से रवायत है कि हुज़ूर हज़रत हसन बिन अली से बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत रखने वाला कोई ना था। क्या बात है जी, क्या बात है। ये हज़रत हसन बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कोई भी शख्स हज़रत हसन बिन अली से बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखने वाला ना था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते थे नबी अलैहिस्सलाम से और नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी अपने नवासों से, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से। और हमारा भी ये ईमान है कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है और हमारे ईमान का जुज़्व है। अल्लाह ताला हमें उनसे सच्चे मानों में मोहब्बत करने की
توفیق عطا فرمائے, ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھے بیٹا, 4 سوالات کا جوابات آپ بہت اچھے طریقے دے چکے. اب ہم نیشنل ایشوز کی طرف آتے ہیں, نیشنل ہیروز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے نشان ادر بیٹا کس سپاہی کو دیا گیا تھا؟ کیپٹن سرور شہید. درست جواب ہے جی, کیپٹن سرور شہید کو سب سے پہلے نشان ادر دیا گیا تھا. یہ ہمارے پاک فوج کے وہ جوان, وہ ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی قربانی دی, اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ بارڈرز پر موجود رہے, اس ملک کا دفاع کرتے رہے. تو ہمارے نیشنل ہیروز وہ ہیں اور ہم نے ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے ملک کی خاطر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنی ہے. یہ پیغام سب کو یہ جا رہا ہے ان سوالات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے بیٹا, اب آپ کا جو پہلا سلسلہ 5 سوالات کا مکمل ہوا, اس میں 5 کے 5 جوابات آپ نے بالکل درست دیے اور اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. سر ریپڈ فائر کی طرف جائیں گے, آپ ریڈی ہیں سر؟ جی سر. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام بتائیں جو ام المومنین ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. درست. حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کا کیا رشتہ تھا؟ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے. درست. میجر شبیر شریف نے فوج میں کب شمولیت اختیار کی؟ 1964 میں. 3 جواب ان کے درست مانیں گے سر. 3 جواب ان سے ہوئے اور تینوں جواب ان کے درست کنسیڈر کیا جائے. 3 سوالات میں نے کیے اور 3 جوابات کے انہوں نے بالکل درست جواب دیے اور پہلے راؤنڈ کے 5 سوالات کا انہوں نے بالکل بہترین, بہت اچھا جواب دیا. بہت اچھے. ان کے کلیپنگ ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کرتے رہیں. یہ لیجیے ابوبکر, یہ آپ بیٹا اپنے پاس یہ دوسرے اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر اس راؤنڈ سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں تو کیسا رہے گا, یا ہم اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں, ہم چھوٹی سی ایک بریک لے لیں. 2 سکولز ہمارے الحمدللہ جو ہے اس وقت مقابلے میں حصہ لے چکے, 2 سکول باقی ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا, ایک بہت زبردست معلوماتی یہ سیشن جاری ہے جو کہ میرے آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے. تھوڑی سی دیر میں ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت شکریہ جی. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر واپس آپ کی خدمت میں بابر جدون حاضر ہے اور ہم اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. 2 ٹیمیں مقابلے میں حصہ لے چکی ہیں اور جوابات دے چکی ہیں. بہت اچھا کھیلا انہوں نے, بڑی اچھی تیاری کر کے آئے, بہت معلوماتی سیشن رہا. اور اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں اگلی ٹیم کی طرف اور اگلی ٹیم کا سوال نامہ میرے پاس موجود ہے. بیٹا آپ اپنا تعارف کروا دیجئے, آپ کا نام؟ سدرا عبدالرحمان. سدرا رحمان. بیٹا زور سے بولیں گے تو آپ کی آواز آئے گی, ورنہ آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی. اور اگر آپ اس کو ہٹا دیں مائک کو آگے سے, اس کو ماسک کو, یا پھر زور سے بولیں تاکہ آپ کی آواز جائے, ورنہ پھر آپ کی آواز نہیں جا رہی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. سدرا رحمان. سدرا رحمان. جی بیٹا؟ مناہل راشد. مناہل راشد. ایسے آواز آنی چاہیے, کلیپنگ کریں ایسے پتہ لگے, جوش اور جذبہ ہونا چاہیے. ابھی پتہ لگا کہ بھائی جذبات ایسے. اور بیٹیوں کو تو ویسے ہی بڑا بہادر ہونا چاہیے, بیٹیوں کو تو ویسے ہی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بیٹی بننا ہے. ویسے تو نہیں بن سکتے, لیکن اگر ان کے خاک پاک کو بھی پہنچ جائیں تو بڑے کمال ہے ہمارے لیے, بڑی ہمارے لیے سعادت. اچھا بیٹا کیا نام ہے آپ کے اسکول کا؟ الاصلاح. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ, آپ کے تو اسکول کا نام بھی بہت پیارا ہے. اچھا بیٹا پہلے سوال آپ سے کریں, ریڈی ہیں آپ لوگ؟ وہ مشہور روایت جس پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل بیت اور آل عباد میں ہونے کا ذکر ہے, اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زور سے جواب دیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشہور روایت کی راوی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کی جو روایت ہے, حدیث ہے کہ وہ آل بیت اور آل عباد میں ہیں. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اور یہ صحابہ نے ہی ہمیں بتایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری ایسی روایات ہیں, احادیث آپ علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ہیں جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت بتائی ہے انہوں نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا بلند اور بڑا اعلیٰ تھا. بیٹا جواب درست ہے آپ کا, ان کے لیے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ کی طرف بیٹا آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ خلیفہ سوم حضرت عمر فاروق. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑا زور سے بولیں گے بیٹا. تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کل ہم نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر کا جب مسئلہ آیا, آپ رضی اللہ عنہ حق مہر دینا تھا اور اس وقت بندوبست نہیں تھا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ بیچنے جا رہے ہیں حق مہر کا بندوبست کرنے کے لیے. تو یہ آپس میں بڑے قریبی یار تھے اور یاروں کی یاری نبھانا, تو صحابہ نے آپس میں جو محبت کی ہے, جو رحماء بینہم کا ان کا جو عنوان رہا ہے,
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خرید لی بڑے اچھے داموں میں، اور پھر جب حضرت علی واپس جانے لگے تو واپس تحفتاً پیش کر دی کہ یہ میری طرف سے آپ کو نکاح کا تحفہ ہے۔ تو اتنا پیار اور محبت تھا ان حضرات کو آپس میں، اور انہیں پتہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے مراتب اور درجات کتنے بلند ہیں، تو وہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی انا پر بھی حرج نہیں آنے دیتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ بہت اچھے بیٹا، کلیپنگ تالیاں ان کے لیے ضرور ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی۔ تیسرا سوال بیٹا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہونے والے صاحبزادوں کے نام بتائیں۔ حضرت حسن، زور سے بیٹا، زور سے۔ حضرت حسن، حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بہترین، بہت بہترین۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صاحبزادے ہوئے وہ یہ تھے، اور یہ حسنین کریمین بھی کہلاتے ہیں، اور ہماری ان سے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ ان سے ہماری دلی عقیدت، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں حضرات، یہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ کس سنہ ہجری میں پیش آیا؟ رمضان المبارک 8 ہجری میں۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں۔ 8 ہجری میں، بالکل جواب درست ہے جی، بالکل جواب درست ہے۔ فتح مکہ دیکھیں جی رمضان میں ہوا۔ آج ہم رمضان میں جو ہے وہ روزے کو، رمضان میں گرمی کو اور کچھ ایشوز کو بہانہ بنا کے کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو انہیں دیکھنا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ جو ہے وہ رمضان میں ہو رہا ہے، اور صحابہ نے روزے بھی رکھے اور فتوحات بھی کیں اور جنگیں بھی کیں اور مکہ فتح کر کے دکھایا۔ بہت اعلیٰ بیٹا، بہت اچھے، آپ کے چاروں جوابات بالکل درست ہیں۔ آپ کا اگلا سوال جو ہے وہ نیشنل ایشوز پر، نیشنل ہیروز کی طرف ہے۔ جنگ کے وقت جب جنگ ہو رہی تھی اور والدار لالک جان جو تھے فوج کی کس رجمنٹ کا حصہ تھے؟ والدار لالک جان ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ۔ ناردرن لائٹ انفینٹری رجمنٹ کے یہ جو تھے وہ حصہ تھے۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا، ان کے لیے حوصلہ افزائی ان کی، بہت بالکل درست جواب دیا آپ نے بیٹا۔ یہ ہمارے ہیروز تھے جنہوں نے آج تک مختلف موقعوں پر جب دشمن اس ملک پر گندی نگاہ ڈالتا ہے، بری نظر ڈالتا ہے، تو یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن کے دفاع کو مضبوط کرتے ہیں، اور مجھے آپ کو سکون کی نیند سونا نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ پاک فوج ہمارے سروں کا تاج ہے کہ ان کی محنت اور قربانی اپنے گھروں کو چھوڑنے کے بعد ہماری سہولت ہمیں میسر ہوتی ہے۔ ان کے لیے میری چاہوں گا کہ اپنی ان ہیروز کے لیے جو ہے تالیاں ضرور بجائی جائیں، ان کو اس خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ بیٹا آپ کے 5 جوابات بالکل درست ہیں، 500 کے 5 جوابات، بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ اگلا جو ریپڈ فائر ہے وہ آپ کا 15 سیکنڈ کا ہوگا، آپ اس کے لیے ریڈی ہیں؟ جی سر۔ کس گورنر کے حکم پر سندھ پر حملہ کیا گیا؟ حجاج بن یوسف۔ درست۔ زمین پر گرنے کے بعد ابو جہل کا کام کس نے تمام کیا؟ عبداللہ بن مسعود۔ درست۔ بدر کی لڑائی کتنے وقت میں ختم ہوئی؟ آدھے دن میں۔ درست۔ حوالدار لالک جان نے پاکستان آرمی میں شمولیت کب اختیار کی؟ 1984۔ درست جواب ہے جی، بالکل۔ ان کے 4 جوابات، ان 4 سوالات ہوئے اور چاروں سوالات بالکل درست ہیں۔ کلیپنگ کریں جی ان کے لیے، بھرپور تالیاں ان کے لیے، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے۔ دیکھیں کتنی زبردست تیاری کر کے آئے ناظرین، آپ بچوں کا حوصلہ دیکھیں، یہ کتنی جگہوں سے انہوں نے تیاری کر کے اور محنت کر کے کوشش کر کے، ان کے اساتذہ، اپنے پرنسپلس کے لیے آپ ان کو ٹریبیوٹ دیں، اپنے ٹیچرز کو، اپنے اسکول کو، کہ جنہوں نے آپ کی اتنی بہترین تیاری کروائی ہے۔ ناظرین یہ کچھ آسان مرحلہ نہیں ہوتا بچوں کو اس حوالے سے سوالات کی تیاری کروانا، اور بچے بڑی محنت کر کے آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ بچہ آگے پیچھے، ایک آدھ سوال جواب میں آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سٹیج پر، اگلے پلیٹ فارم پر وہ اس سے زیادہ اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ جی ابو بکر صاحب تشریف لائیں، اور یہ آپ انویلپ مجھے اگلی ٹیم کا دے دیں کہ ان کا آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی رہے گی بچوں کی، تو یہ بڑے ایزی کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ سست پڑ جائیں گے، آڈینس سست پڑ جائے گی، تو ٹیمیں بڑی کمزور ہو جاتی ہیں۔ حوصلہ بیک اپ کرنا بڑا ضروری ہے اپنے بچوں کو، تاکہ یہ پر امید رہیں۔ بہت اچھا مقابلہ بیٹا، بہت اچھا کھیل رہے ہیں آپ لوگ سارے، کیپ اٹ اپ، ویل ڈن۔ اچھا بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ مشرا ظفر۔ مشرا ظفر۔ کیا نام بیٹا آپ کے اسکول کا؟ اقرا دار ارقم اسلامک اسکول۔ ویری گڈ۔ آپ کے پرنسپل صاحب کا نام؟ قاری غلام مرتضیٰ مرزا صاحب۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ مانور محمد شفیق۔ مانور محمد شفیق۔ بیٹا آپ تیار ہیں سوالات کے جوابات کے لیے؟ پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے۔ کس سورہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ النور میں۔ یہ سورہ نور میں۔ بہترین جی، جواب درست ہے، جواب درست ہے۔ اچھا یہ جواب تو ابھی میں ذکر کرتے ہوئے پہلے بھی دے کے جا چکا،
لیکن یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی تیاری کی. سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ پاک دامن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ طیبہ یہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں ایک خوبصورت تحفہ اللہ کی طرف سے اللہ پاک نے عطا فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگلا سوال ہے جی بیٹا آپ کی طرف کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہونے والی صاحبزادیوں کے نام بتائیں. پچھلا سوال صاحبزادوں کا تھا, یہ سوال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والی صاحبزادیوں کے نام بتائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صاحبزادیاں تھیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جواب درست ہے جی. بڑی پیاری جوڑی ہے یہ, اسلام کی بڑی شاندار جوڑی ہے, اور اس جوڑی کی محبت اور اس جوڑی کا جو تقدس ہمارے دلوں میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے اس محبت اور اس عقیدت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مشکلیں آسان کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی کی راہ دکھا دے. جواب بالکل درست ہے بیٹا آپ کا. اگلا سوال آپ کی طرف ہے جی. اموی سلطنت جو تھی, اموی سلطنت بنو امیہ کی جو کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ اموی سلطنت جو تھی وہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ اموی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ پاس. یہ تو پھر اگر پاس کریں گے تو اس آپ کے نمبر کٹ جائیں گے, اس میں آپ پاس نہیں کر سکتے. اگر آپ اس سوال کو چھوڑیں گے تو اس میں آپ کے نمبر کٹیں گے, یعنی کٹنے سے مراد یہ ہے کہ نمبر ملیں گے نہیں, زیرو ہو جائیں گے. مائنس مارکنگ نہیں ہوگی لیکن نمبر زیرو ہو جائیں گے. سوچ لیں, آپ کے پاس ہیں 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں دیتا ہوں آپ کو, آپ اس کو سوچ لیں کہ اموی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی, بنو امیہ کی جو سلطنت اس وقت. مشرق میں اندلس, اسپین, بحیرہ روم سے لے کر مغرب. پھر سوچ لیں, ایک بار پھر چانس دیا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, جواب آپ درست دے رہی ہیں, گھبرا رہی ہیں. تھوڑا سا میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وقت دے دیتا ہوں, کیونکہ بچے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آگے گھبرا جاتے ہیں, اتنی تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں. تو اگر میں اور آپ بھی دیکھیں ناظرین تو یہ جواب شاید مجھے اور آپ کو بھی نہ آتا ہو, لیکن بچے تیاری کر کے آئے ہوئے تو اس لیے ان کو تھوڑا وقت دیتا ہوں میں, تاکہ ان کی حوصلہ افزائی رہے. پھر سوچ لیں, آپ جواب درست دے رہی ہیں, ٹھیک دے رہی ہیں, تھوڑا آگے پیچھے کر رہی ہیں. چلیں یہ بھی میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا کہ آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہی ہیں اس کو, آپ باقی درست دے رہی ہیں. جی جلدی, پھر اب ٹائم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, جہاں تک آتا ہے وہاں تک چلیں. مغرب میں اندلس, اسپین اور بحیرہ روم سے لے کر مغربی مغرب تو ہو گیا نا, مشرقی ایشیا سے مغربی ایشیا, وسیع ایشیا, موجودہ دور. یہ تھوڑا سا یہ مکس کر رہی ہیں, ان کی تیاری ہے, ان کو یاد ہے, ان کو پتہ ہے اس کا. بیٹا مغرب میں اندلس, جی اندلس جو تھا وہ اسپین اب اس کا نیا نام, جو اندلس اس کو کہتے تھے اب اس کا نام اسپین ہے. مغرب میں اندلس اور بحیرہ روم سے لے کر مشرق میں شمالی ایشیا اور وسطی ایشیا اور موجودہ ہندوستان کے علاقے مکران اور اس کے ساحلوں تک یہ حکومت مسلمانوں کی اس وقت قائم تھی. آدھا کچھ جواب ان کا درست تھا, تو میں ججز سے ایک خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آدھا سوال آپ اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور آدھا یا پورا تسلیم, جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ ججز اس کو پر منحصر ہے, یہ ہمیں سے کوئی بھی نہیں ہے, یہ ججز اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ جواب ججز نے آپ کا صحیح تسلیم کیا ہے, تصور کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کے لیے بھرپور کلیپنگ. بچے تھوڑے سے پریشان ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. بیٹا اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ فتح مکہ جو تھی, اس فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کون کون سے قاصد بھیجے تھے؟ نام بتائیں ان کے, وہ قاصد کون تھے کہ مدینہ منورہ خوشخبری لے جانے والے قاصد کون تھے؟ مدینہ منورہ خوشخبری لے جانے والے قاصد کون تھے؟ جب فتح مکہ ہو گیا, مکہ فتح ہوا, نبی علیہ السلام وہاں پر سرخرو ہوئے, تو 2 قاصد روانہ کی. چلیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, ان کے نام بتا دیں کون کون سے تھے, ان کے نام بتا دیں. جی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں بیٹا, یہ جواب آپ کا غلط ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کی خوشخبری سنانے کے لیے واپس مدینہ بھیجا گیا تھا. کوئی بات نہیں, آگے بڑھتے ہیں, ابھی آپ پاس اور بھی چانسز ہیں. اب آپ کے پاس آگے نیشنل ایشوز پر ہے سوال کہ قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی اور منٹو پارک کا دوسرا نام کیا ہے؟ منٹو پارک کا دوسرا نام علامہ اقبال پارک ہے, Good. اور قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی.
یہاں پر سر ان کا ایک جواب غلط ہو رہا ہے, تو باقی آگے اب دیکھیں ریپڈ فائر میں کوشش کریں کہ آپ آگے بڑھ جائیں اور جوابات جو نہ ہیں ان کو اسکپ کیجیے گا. یہاں آپ اسکپ کر سکتے ہیں, وہاں نہیں کر سکتے تھے. جی سر. اچھا ابوبکر صاحب موجود ہیں آپ پاس, یہ معاون آپ کی فل سپورٹ ہیلپ کریں گے. ابوبکر صاحب کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں. ہاں تھوڑا سا ابوبکر کو اگر آپ دکھائیں بھی کہ ہمارے معاون ہیں اور یہ بڑی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں پروگرام میں, اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں اور ان کو اب تو مہمانوں کا بھی بڑا جو ہے یہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ابوبکر صاحب کے لیے کلیپنگ کر دیں کائنڈلی, یہ یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا بیٹا ریپڈ فائر کے لیے سر, غزوہ بدر کس تاریخ کو واقع ہوا؟ میجر شبیر شریف شہید کا یوم پیدائش کیا ہے؟ 28 اپریل 1973. نہیں بیٹا یہ آپ کا جواب غلط ہوا, 28 اپریل 1943. تو 2 سوال میں سے آپ نے ایک کا جواب دیا اور وہ غلط ہوا آپ کا. بہرحال کوئی بات نہیں, حوصلہ افزائی ان کی ہونی چاہیے. بچوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی تیاری کی ہے, بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلے سارے ہی میرے بچے. جی اب یہ چاروں ٹیمیں اپنے سوالات کے جوابات کے سیشن سے گزر چکی ہیں. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ جو کہ بریک کے بعد انشاءاللہ رحماء و بینہم کی طرف بڑھیں گے, اور آپ سے گزارش ہے کہ ایک خوبصورت واقعہ اس میں سنایا کرتا ہوں. ہم تھوڑی سی دیر میں واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دی پروگرام دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور اس سیگمنٹ میں یہ جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے یہ رحماء و بینہم کے عنوان سے معنون ہے. اس میں روزانہ آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آپس میں محبت کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ یہ آپس میں کس طرح شیر و شکر تھے. اور یہاں جو عنوان ہم نے لیا ہے صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت کا, کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارے جو برعکس یہ کہا کہ کیا کہا تھا آپ نے میرے بیٹے سے, تو انہوں نے کہا جی یہی کہا کہ آپ ہمارے غلام ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرتے جذبات میں آگے بڑھے کہ کیا یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو مجھے, کیا مجھے یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو کہ میں تمہارا غلام ہوں, میری اولاد تمہاری غلام ہے. اگر تم مجھے یہ لکھ کر دے دو تو ہم تو محنت ہی اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں, اس میں پاس ہو جائیں کہ ہم تمہارے غلام, تمہارے نانا کے غلام ہم ہیں. اگر تم ہمیں یہ لکھ کر دے دو تو ہماری تو کامیابی اسی میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے لکھ کر دے دو گے؟ تو سارے حیران ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ہم تو سوچ رہے تھے کچھ اور یہ تو امیر المومنین کچھ اور فرمانے کہ اللہ اگر مجھے لکھ کے دے دو کہ ہم تمہارے غلام ہیں تو ہم تو پاس ہو گئے, ہم تو جیت گئے. اسی کی تو ساری دوڑ ہے, اسی کی تو ساری محنت ہے. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھا کرتے تھے. اہل بیت کا مقام درجہ بڑا بلند ہے, اور ہم تک یہ درجہ پہنچا ہی صحابہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی شان بیان کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم, یہ حضرت علی و حسنین کی شان بیان کر رہے ہیں. یہ آپس میں رحماء و بینہم کا ان کا ایک عنوان تھا. حضرات یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم اپنے مہمان جو ہمارے یہاں پر جنت سٹیز کے جو ہیں ہاؤسنگ اسکیم کے روح رواں جناب فیاض جدون صاحب یہاں تشریف فرمائیں. میں ان کی خدمت میں جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے. کیسا لگا سر آپ کو ہمارا پروگرام, کیسا لگا سر آپ کو ہمارا پروگرام؟ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے آپ کا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ٹی آئی بی کوئز شو میں, اور میں سر بابر جدون آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے کمزور شخص کو یہاں بلایا. اور جنت سٹی کے حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ ایک خوبصورت سوسائٹی ہے, رہائشی اعتبار سے ہابر روڈ کے ساتھ متصل ہے, اور اس میں تقریباً ڈیولپمنٹ کا کام تقریباً 70% ہو چکا ہے. ہم الحمدللہ ایک انتہائی کم ریٹ میں لوگوں کو یہ پلاٹس دے رہے ہیں, جس میں نقد بھی ہیں اور آسان اقساط پر بھی ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ہم ان کی کچھ ہیلپ کر سکیں. تو جو تھوڑا غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ ہم نے انسٹالمنٹ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, اور یہ بہت ہی خوبصورت سوسائٹی ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. ڈیولپمنٹ کے حساب سے کیا سر آس پاس تھوڑا جو کس قسم کا کوئی ایسا بہت خوبصورت سوسائٹیز ہیں, لیکن سب آنے والے وقتوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس علاقے میں جنت سٹی جیسی خوبصورت سوسائٹی کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں انتہائی خوبصورت پروجیکٹ ہوگا یہ, اور یہ اپنا انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت. اچھا, ہمارے اس پروگرام کے توسط سے جو لوگ ہمارے
دوست سن رہے ہیں آپ کو جنت سٹی میں کہ جو اگر اس میں کوئی پلاٹ یا کوئی جگہ لینا چاہیں تو آپ ان کو کوئی خصوصی ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ وہاں دیں گے, تاکہ وہ آپ کو جب بتائیں گے کہ جی آپ سر بابر جدون کے شو میں آئے تھے, ہم اس توسط سے آپ کے پاس پلاٹنگ کے لیے آئے تو آپ ان کو خصوصیات دیں گے. اچھا سر, یہ دی انٹیلیجنٹ برین سے آپ نے جو تعاون کیا آج اس پروگرام کے لیے, سر یہ کیا وجہ ٹھہری آپ کے تعاون کی؟ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں, آپ وہاں بھی کام کر سکتے تھے. میں تو اتنا آج خوش ہوا ہوں اور اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں, کیونکہ یہ ہمارا اور جو کچھ یہ آپ نے ماشاءاللہ سوالات کیے اور بچوں نے جوابات دیے بہت ہی خوبصورت انداز میں, اور میں بہت خوش ہوں آج, کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام میں جائیں اور اس طرح کے پروگرام اٹینڈ کریں, کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے. یہ اپنے ہیروز کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اپنی اصل کو جاننا بہت ضروری ہے. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اب میں بڑھوں گا اپنے ججز صاحبان کی طرف, اور رزلٹ سے پہلے میں اپنے سر عبدالوہاب صاحب قابل احترام ڈسٹرکٹ ویسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کے, سر کیسا لگا سر آپ کو دی انٹیلیجنٹ برینز کا پروگرام, اور پیس کیا کر رہی ہے سر, پیس کے کیا مقاصد ہیں, کیا غراض و مقاصد؟ ماشاءاللہ یہ ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے, کیونکہ ٹی آئی بی تو یہ پروگرام کافی عرصے سے کر رہی ہے, لیکن اب جو پیس نے یہ جو میٹرو چینل پہ پروگرام بھی شروع کیا ہے اس کے تعاون سے, تو یہ بہت بہترین پروگرام ہے. کیونکہ اصل میں اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں جو مقابلہ ہو رہا ہے اس میں کون آ رہا کون جیتا. مقصد اصل یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا دین ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں اگر آئے ہیں تو امن پھیلانے کے لیے آئے ہیں, اور مسلمانوں کا جو کردار اس وقت پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے, تو یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بھی امن کے دائی ہے اور وہ صرف امن چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر. تو یعنی پیس جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کوئی نئی نسل کے اوپر اسکولوں پر کوئی کام کر رہا ہے کہ کس طریقے سے؟ اس وقت پورے پاکستان میں تنظیمیں بہت ساری ہے, لیکن جو بچوں کو اس وقت بچوں کی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے تو وہ پیس ہے, کیونکہ پیس جو ہے وہ نیشنل ایروز کو اور اس کے علاوہ جو اسلامک ایروز کو اس کو متعارف کر رہی ہے. کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں اس کے اندر اسلامی ایروز اور نیشنل ایروز کا تصور تقریباً ختم ہو چکا تھا, لیکن پیس نے اس کو دوبارہ جو ہے شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دوبارہ نیشنل ایروز اور اسلامک ایروز کو فالو کریں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. میں اب بڑھتا ہوں اپنے اگلے مہمان کی طرف, جناب محترم داؤد بنگش صاحب, یہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے. سر دی انٹیلیجنٹ برینز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے بھی آپ کے لیے پروگرام آرگنائز کیا, اور پیس ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کہاں تک پہنچی, کیا کردار ہے, کتنا آپ کا جوش و جذبہ کیا ہے اس بارے میں کہ آپ کس طرح اپنے اس نئی نسل کو اس راہ پر اصل کی طرف لے کر چلیں؟ سر بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے واپس, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم بھولتے, لیکن اگر بھول گئے ہیں تو بہت اچھی کوشش ہے کہ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے. ویسٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ ہم مذہب پہ اور جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں, جو ہمارے اسلاف ہیں, جو ان کا کردار رہا ہے اس پہ ہم بالکل کام نہیں کر رہے تھے. انٹیلیجنٹ برین ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک کام تھا آپ کا جو آپ بھولے ہوئے ہیں. ویژن ماسٹر مائنڈ کے نام سے میرا اسکول ہے, تو ہمیں اسکول والوں کو آپ لوگ ایک نیا راستہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا کام ہے یہ بھی آپ کے کام کا حصہ تھا اور یہ آپ کو شروع کرنا ہے. الحمدللہ آپ کی توسط سے ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے, اور آگے جا کے انشاءاللہ یہی بچے یہی نونہال ہیں جو دین کو آگے بھی بڑھائیں گے. پہلے تو آشنائی حاصل کریں گے پھر آگے بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ. پیس کیا جی, آپ سر جنرل سیکرٹری ہیں پیس کے, تو آپ کے ڈسٹرکٹ میں کس حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, کب تک انشاءاللہ کیا ترتیب ہے, آپ کس انداز میں بچوں تک پہنچ رہے ہیں؟ پیس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیس ایسوسی ایشن اس میں آپ جو ہے وہ اچھا کردار ادا کر رہی ہے بچوں تک پہنچنے میں؟ آپ لوگ, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دراصل ایسوسی ایشنز میں جو پیس ہے وہ روح کا ایک کام کر رہی ہیں کہ پہلے ہم ٹھیک ہے پڑھاتے تو تھے, الف ب ت تو پڑھاتے تھے, ABC تو پڑھاتے تھے, لیکن جو ہمارا اصل کام تھا اللہ نے جس چیز کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا یعنی اپنی عبادت کے لیے, اس سے ہم دور ہوتے جا رہے تھے. اصل میں ہمیں اس طرف واپس بلایا جا رہا ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر آپ لوگ تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور میں سر یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا رزلٹ اناؤنس کر دیں پہلے, پھر اس کے بعد ہم بچوں کو بلاتے ہیں. وہ بکرا آپ بیٹا وہاں سے ان کے گفٹ لیں, عثمانی صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہاں گفٹس رکھے بچوں کے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں تاکہ ہم بچوں کو گفٹس بھی دے دیں گے. سر آپ اچھا بیٹا, یہ جو آپ لوگ یہاں پر آئے مقصد آپ کی ہار جیت کا نہیں تھا, مقصد یہ کہ آپ اپنے نیشنل اور قومی ایروز کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا رہے ہو اور یہ پیغام دے رہے ہو کہ مسلمان جو ہے وہ ایک تاریخی قوم ہے.
تو آپ چاروں اسکول نے مقابلہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، لیکن آپ جیت تو خیر کھیل کا حصہ ہے. تو اس وقت جو نمبر ہے چوتھے نمبر پہ جو رہا ہے وہ اقرا دار ارقم اسکول رہا ہے کیمپس 1، جنہوں نے 40 نمبر لیے. اس کے علاوہ تھرڈ پوزیشن پہ جو ہے وہ 50 نمبر حاصل کیے ہیں اقرا دار ارقم اسکول کیمپس 3 نے. اور الازہر اور الاسراء اسکول کے درمیان بہت ہی بہترین مقابلہ ہوا، لیکن بزل راؤنڈ میں الازہر اسکول نے 3 سوالوں کے جواب دے سکے 15 سیکنڈ میں، اور الاسراء اسکول جو ہے انہوں نے 4 سوالوں کے جواب دیے. تو اس طرح یہ پروگرام جو ہے الاسراء اسکول نے ون کیا ہے، ان کے 70 نمبر ہے، اور الازہر اسکول جو ہے ان کے 65 نمبر ہے. تو ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے 5 نمبر سے جو ہے الازہر اسکول جو ہے وہ سیکنڈ پر آیا ہے، لیکن کوئی بھی جواب جو ہے وہ الازہر اسکول نے غلط نہیں دیا ہے. تو آپ تمام اسکول جو ہے قابل تعریف ہو، کیونکہ آپ نے آج بہترین مقابلہ کیا اور ایک بہترین پیغام پوری دنیا کو آپ نے دیا. فرسٹ پوزیشن ہے جی الاصلاح اسکول کی. جی سر. سیکنڈ پوزیشن ہے، کلیپنگ کریں بیٹا ان کے لیے. سیکنڈ پوزیشن ہے الازہر اسکول کی. فرسٹ پوزیشن والوں نے 70 پوائنٹس لیے ہیں، سیکنڈ پوزیشن نے 65 پوائنٹس لیے ہیں. تھرڈ پوزیشن ہے جی اقرا دار ارقم اسکول کی 50 پوائنٹس کے ساتھ، اور اقرا دار ارقم کیمپس 4 جو ہے کیمپس 1 جو ہے 40 نمبر کے ساتھ، ان کے جو ہے 40 نمبرز ہیں. کلیپنگ کریں بیٹا ان کے لیے. دیں بیٹا آپ بھی لیں. ٹھیک ہے جی. ٹیم ہو گئی سیکنڈ ٹیم الازہر اسکول. آئیں بیٹا، بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے. ریپڈ فائر میں تھوڑا سا سوچنے لگ گئے، سوچنا نہیں تھا، لیکن آپ نے کوئی جواب غلط نہیں دیا. بہت اچھے. کلیپنگ جی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. وہاں دیکھیں، اس طرف دیکھیں، کیمرے کی طرف دیکھیں آپ، اور یہ انعامات لیں. یہ لیں، آپ لیں، کیمرے کی طرف دیکھیں، انعامات لیں. بہت اچھا، بہت اچھے. آپ لوگوں نے بہت اچھا مقابلہ. تھرڈ ٹیم بیٹا آ جائیں. اقرا دار ارقم کیمپس 3 کے بچے آئیں. بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے، بہت اچھی تیاری کی، اور یہ آپ کے لیے انعامات کا سلسلہ. بیٹا وہاں دیکھیں، اس طرف دیکھیں. یہ لیں، گفٹس لیں، اپنے گفٹس لیں. ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں، سر کے پاس تشریف لائیں. وہاں اس طرف دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کے امی ابو بھی آپ کو دیکھیں کہ جی بچے کتنی محنت کر کے آئیں. بہت اچھے، شاباش، ویری گڈ. اب جی ہم چوتھی ٹیم اپنی اقرا دار ارقم کی، وہ بھی تشریف لیں اور وہ بھی انعامات لیں اپنے. آگے آ جائیں بیٹا، اس طرف دیکھیں تھوڑا سا. آپ ادھر آ جائیں بیٹا، آپ بھی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، اور یہ انعام لیں. آپ دونوں دیکھیں تھوڑا ادھر سے، تب بچوں کا سولو تھوڑا سا، یہ تاکہ بچوں کی تصویریں. تھینک یو جی، تھینک یو، بہت شکریہ. اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا ایک مرتبہ پھر اس گزارش کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ پھر 11 بجے سے 12 بجے تک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ روزانہ صبح 7 سے 8 بجے تک ہے. یہ ایک معلوماتی پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصل کی طرف واپس آنا ہے، اپنے ہیروز کو پہچاننا ہے، اور اس نسل کو اپنی اصل کی طرف واپس لے کے جانا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.